کو تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی گلیوں سے غریب نواز کی گلی بتانا ہمارے خانقاہ محمدی کا مقصد ہے۔ اگر کوئی خواجہ خواجگان کی ایک مرتبہ محبت سے نام اور عظمت سے نام بھی لے رہا ہے تو ہم اس کے بھی قدرداں ہیں، مگر کم از کم اب تو ہوش میں آ جا، کھیل کھلواڑ کے بجائے حق کی طرف نہ آنے کی کوشش کر۔ اور یہ پانی پلانے کا نظام ہے، یہ لنگروں کے پلانے کا نظام، لنگروں کے لٹانے کا نظام ہر جگہ ہر دیہات میں، اور کیا گنے کا رس پلا رہے ہیں اور چائے، فری چائے 7 بجے سے لے کے 5 بجے تک، یہ بچوں کارنامے ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں اور لسی پلا دے رہے ہیں، گنے کا رس پلا دے رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کیسا ہو رہا، کیسا کون کر رہی ہے، کون کرے، کیسا کرے؟ تو بھی نظر وہاں تک نہیں پہنچی غریب نواز کی چوکھٹ تک ابھی تک۔ خدا کی قسم تم میں سے کوئی قسم کھا کر مجھے بتائے کہ میں کروا رہا ہوں یا تم کروا رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ غریب نواز کروا رہے ہیں، اور کیسا کروا رہے ہیں؟ دست غیب کرامت اس خانقاہ محمدی کا مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کاسے کو اولیاء کی چوکھٹوں پر پھیلائے رکھو، کہیں پر اس کو وزن مت ہونے دو، ہاتھوں کو دکھنے مت دو، کاسے فقیری کو پھیلائے رکھو ہر اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کے لیے، اولیاء کی نظروں کو لینے کے لیے کرنا ہے، اولیاء کی نظروں کو لینے کے لیے۔ کیوں؟ کہ ان کی نظروں کا سرچ تمہارے گھر پر ہوگا، اس سے ہو رہی ہے، 10 جگہ ہو گئی ہے شہر کے اندر میں، یوگانڈا میں ہو گئی ہے، حیدرآباد میں ہو گئی ہے، کاغذ نگر میں ہوئی ہے، نظام آباد میں ہوئی ہے، لشکر ڈپارٹ میں ہوئی ہے، منچر، ساری خانقاہ میں راجن شاہ ولی کے نام کی نسبت کی محفلیں ہو گئی۔ سرچ میں تو آگے نہ، لیکن سرکار راجن شاہ ولی کا سرچ اگر تمہارے میرے گھر پر، تمہاری میری اعلیٰ اولاد پر نہ پہنچے تو سب تو نواز ہی گئے، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے تو ان کے سامنے تو شرمندہ ہونا پڑے گا نا مجھے، نہیں۔ اس لیے میرے مریدوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے، مہینے میں 4 نہیں 5 محفلیں ہونے دو، دال چاول کی کرواؤ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کرواؤ اولیاء کی نسبت کی محفلیں، اولیاء کی نسبت کی محفلیں۔ کیوں؟ کہ اولیاء کے نظاموں میں لنگر خاص ایک نظام ہے، اور اس لنگر پر ان اولیاء اکرام کی آمد اور روحانیت کے نظام وہاں پر متوجہ ہوتے ہیں ان لنگروں پر۔ کیا تم نہیں چاہتے اولیاء کے نظام اور ان کی روحانیتیں کہ ان عروجوں کو دیکھتے ہوئے حاسدوں کے حسد کے وہ رخ بن رہے ہیں، تمہارے گھروں میں میرے اولیاء اکرام کے نسبتوں کی محفلیں ہوں، اور تم اپنی محنتوں کے ساتھ اپنے محنت کی کمائی اولیاء کی نسبتوں پر لگا رہے ہو، اور ان نظاموں کے اندر پریکٹیکلی طور پر تم چل رہے ہو، تو تم کو خود ناخن ملے ہیں، کھود رہے ہیں، تم کھا رہے ہیں، تو کھود رہے ہو کھانے والے یہ اوریجنل نظام والے ہوتے ہیں۔ یہاں سے لے کر 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں اولیاء کے حقیقی نظاموں کو دیکھو، حقیقی نظاموں کو دیکھو تو دنیا کو نوازے ہیں میرے اولیاء۔ زرزری شاہ صاحب ٹھوکر مار کے ہیرے جواہرات لوگوں کو تقسیم کیے، یہ کہ نہیں کیے نا اولیاء؟ اس کو یوں کر کے وہ کر دیے اور دنیا کے نظام دے دیے، بادشاہ ان کے پاس میں گئے، اورنگزیب عالمگیر کو تو خیرات دے دیے، تخت و تاج دے لے، یہ کہ نہیں دیے؟ لیکن جن کو ان کے بنانا تھا، جن کو اپنا بنایا تھا، ان کو تو فاقوں میں رکھا، ان کو تو مصیبتوں میں رکھا، ان کو تو وطن سے چھڑایا، ان کو تو بیوی بچوں سے دور کیا، ان سے دور کیا، ان سے قریب کیا۔ ان سے قریب ہونا اچھا ہے کہ ان سے دور ہونا اچھا نہیں ہے؟ نظام ہی یہ ہے، نظام ہی یہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اس خانقاہ محمدی کے نظام کو تم لوگ اگر مروجہ خانقاہوں کے مروجہ پیروں کے نظاموں کو اگر دیکھیں گے تو یہ نظام بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں پر تو دنیا داری اور دنیا طلبی کے ساتھ میں، دنیا طلبی اور دنیا پروری کے لیے، دنیا کے بنانے کے لیے وہ لوگ دین کو بیچتے ہیں۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو بیچ دو۔ الٹا سودا چلتا کیا؟ الٹا سودا چلتا کیا؟ نہیں نا، سودا تو سودے کے طریقے سے چلتا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ آیت شریفہ بھی ہے اور دوسری آیت شریفہ بھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، کہ ہماری رضا کی جنت کے حاصل کرنے کے لیے ہم تم کو خریدتے ہیں، تمہارے جان و مال کو، اور جو صرف دنیا کو نظر میں رکھ کر پیری مریدی کے راستے میں آئے وہ دھوکہ کھا رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے وہ۔ پھر وہ اس کو اس راہ کا نہیں بنایا جائے گا۔ باہر کا باہر ہے، چوکھٹ کے باہر، باہر کی خیرات باہر ملے گی، باقی چوکھٹ کے اندر وہ نہیں آ سکے گا۔
میرے غوث و خواجہ کی نگاہ خاص اس کو نہیں مل سکے گی. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے اس نظام کو اگر تم مروجہ پیروں کے نظام اور خانقاہوں کے نظام ناقدری نہیں کر رہا ہوں میں، خدا کی قسم جو میرے آقا کی محبت میں ایک جملہ بھی اپنا نہیں غیر بھی کہتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کی پیشانی کو بوسا دیں، اس لیے کہ میرے آقا کی محبت اس نے کہا ہے. کوئی اگر عظمت کے ساتھ میں اولیاء کا نام بھی لیتا ہے تو ہم اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، جس درجے میں بھی ہو. پوری دنیا گستاخ رسول اور گستاخ اولیاء سے بھر جائے، اس کے مقابل میں اگر کوئی ایک بھی ہو جائے جو میرے آقا کی عظمت کا قائل ہو، جو جہاں کے مالک سے محبت کرنے والا ہو، تو ہمارے سر کی آنکھوں کا تاج بنے گا. وہ میرے غوث و خواجہ کا نام اگر زندہ ہو رہا ہے تو اس کی قدردان ہے اور سر آنکھوں پر ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر تم اگر اس خانقاہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھ نہیں سکتے. جیسے کیسے نہیں سمجھ سکتے؟ جیسے پولٹری فارم کے انڈے، پولٹری فارم کے مرغیوں کے مقابلے پر دیسی مرغی کے انڈے. اچھا دیسی مرغی کے انڈے، دیسی مرغیاں، کیا پولٹری فارم کے سارے مرغیوں، پولٹری فارم کے انڈوں کی وجہ سے دیسی مرغیوں کا وجود ختم ہو گیا؟ انڈے ختم ہو گئے، اس کی قدر لوگوں میں سے ختم ہو گئی، اس کی اوریجنالٹی ختم ہو گئی، ڈپلیکیٹ اتنا چھایا کہ اوریجنالٹی ختم ہو گئی؟ نہیں، قدردار رہتے ہیں، قدردار. مگر فرق یہ ہے کہ پولٹری فارم کے انڈے کرانے دکان کو ڈھونڈتے ہیں، فارم ہاؤس بنا کر لوگوں میں سپلائی کرتے ہیں، وہ خود جاتے ہیں ضرورت مندوں تک. اور اوریجنل مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، اوریجنل مرغیاں جو ہوتی ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ خریدار خود ان کو ڈھونڈتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ نیکی کرنے والے، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بچنے والوں کے ساتھ میں اللہ یہ کہہ رہا کہ میں نہیں ہوں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے؟ اختیارات ہونے کے باوجود وہاں پر انجان ہونا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اپنے ہاتھوں وہ ایسا ہے جیسا خود اپنے ارادے سے جا کر گہرے پانی کے اندر میں تالاب میں خود ڈوب جا، خودکشی کر لے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. انفقوا فی سبیل اللہ، قرآن کی آیت میں نور ملتا ہے. انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کیا کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے. اب اولیاء کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی نہیں کی. انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بِیدیکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں نہ ڈالو. اس کے لیے کوئی مرید کے لیے تو گنجائش نہیں ہے نا. دوسرے پیروں کے مریدوں کو ہوگی کہ وہاں پر 1100 روپے دو اور پھر نذرانہ یہ پیش کرو اور ان کو شال پہناؤ، ان کو 200 روپے کے پھول کے ہار ڈالو، اس کے بغیر پھر غر کر کے جاتے وہ پیر اگر وہ نہیں کرے. وہاں پر تو ہوں گی کچھ گنجائش، مگر خانقاہ محمدی والوں کے لیے تو گنجائش نہیں ہے نا. یہاں کا بھیکاری بھی ہو منگ کر، ارے بابا کوئی ایک ایسا تو ہو کہ گھر کے اندر 5 گھر خیرات منگ، اور گھر کے 5 گھر کی خیرات منگ کر آیا ہوں میں تو اس کے گھر پر جا کر میں خود کہوں گا وہ خیرات. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اتنی گنجائش دینے کے بعد میں ہاتھ کاٹ کے تو تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں میں. اور کیوں دے رہا ہوں؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، ان اولیاء کی نظروں میں آنے کے لیے. کیوں کہ اب کمپٹیشن کا معاملہ اس معنی میں کہ راجہ شاہ ولی کے پاس میں تو یوگانڈا کی محفل ان کے نظروں میں آ جائے اور عادل آباد میں رہنے والا واسی ان کے نسبت کی محفل سے محروم رہے تو کھٹکے گی کہ نہیں بات کھٹکے گی؟ تو بن سکتے ہیں نا. اس لیے کہ قرآن پاک اس وعید کے اندر میں نہ آؤ، اولیاء کی نظروں میں نہ کھٹکو. تمہارا پیر چیختا رہا، تمہارا پیر بولتا رہا، لیکن تم نے اپنے پیر ہی کی بات کو نہیں سمجھا. ہر ایک اپنے گھروں کے اندر میں اگر ان نظاموں کو اولیاء کی نسبتوں کی تو اس کی نورانیت ہے. ان کی نگاہیں جب تمہارے گھر پر آئے گی، گھر کے 5 آدمی بیٹھیں گے، ان پر ان بزرگوں کی نظریں پڑیں گی، کیا نورانیت ملے گی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ اللہ کی پکڑ سے بچنا آسان ہے، اولیاء سفارش کر کے بچا لیں گے. اولیاء کی پکڑ میں آ جائے تو رب بھی نہیں بچائے گا. معاملے کو دری رکھ دے گا، جاؤ نمٹا ادھر، پہلے ادھر نہیں. اس لیے اس راہ کے اندر میں چلتے ہوئے آنکھ چوری کھیلنے کی چکر میں مت رہو. تو اس لیے میرے بچوں، پہلے جملہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اس خانقاہ محمدی کے نظام کو اگر تم لوگ پیروں کے بیانات، واٹس ایپ کی مجلس سے، علماء کی تقریروں سے اور طریقت کی کتابوں سے اور لوگوں کے بولنے بتانے، واٹس ایپ میں بہت چل رہا نا کہ پیروں کے بیانات ہو یا خانقاہوں کے نظام بہت ہوتے ہیں نا.
ان لوگوں سے خانقاہ محمدی کے نظام کو اس آئینے میں دیکھنا سمجھو تو پھر اس نظام کے معاملے میں غیر مطمئن رہو گے تم۔ ہاں پوری اجازت ہے میرے ہر مرید کو کہ اس نظام کی حقانیت کو پوچھنے کے لیے جا، غریب نواز تک نہ جا سکتا ہو تو راجن شاہ ولی کی چوکھٹ پر جا۔ ہم ضمانت دیتے اس بات کی کہ اگر تیرا پوچھنا اگر سچا ہوگا تو میرے راجن شاہ ولی خود تصدیق کریں گے کہ یہ نظام ہمارا ہے۔ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی، کیا تصدیق نہیں ہوئی لوگوں کو؟ لیکن اس نظام کے معاملات کے اندر میں اگر کوئی وائرس تمہارے اندر میں پیدا ہوا ہے کہ یہ نظام بھی واقعتاً نظام ہے کیا، تمہارے مزاج کی سختی برداشت نہ کر کے اس نظام پر اگر بدگمانی اگر آ رہی ہو تو میں ضمانت لیتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، اجازت لے کر جائیے راجن شاہ ولی کی چوکھٹ کے اوپر، اور جو طریقہ بتایا اس اعتبار سے ان کی چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر معلوم کرو تو سرکار راجن شاہ ولی پر مجھے بھروسہ ہے کہ وہ تم کو اس نظام کی تصدیق کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سے زیادہ کی دلیل دوں، تاج الاولیاء کے پاس میں جاؤ، تاج الاولیاء کے پاس میں جاؤ، جا کر اس چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ تو تاج الاولیاء خود رہبری اور سند دیں گے۔ جی سند کیا کہے گی؟ آج صبح ہمارا ایک بچہ گیا، ہم نے کہا کہ تاج الاولیاء آ رہا ہے ہمارا چاہنے والا۔ ارے وہ تمہارا چاہنے والا نہیں بلکہ تمہارے چاہنے والے سے زیادہ ہمارا چاہتا ہے۔ کون فرمائے؟ خانقاہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تاج الاولیاء نے فرمایا۔ کھیلو تماشا مت سمجھو اس نظام کو، اتنا دلیری کے ساتھ میں، اتنے اس کے اجارہ گری کے ساتھ میں اس نظام کو نہیں چلایا جا رہا میرے آقاؤں کی طرف سے۔ اگر وہاں پر نہیں صابر پاک ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی، بہرول اللہ نظام الدین اولیاء ہے، وہ چوکھٹوں کے اوپر تو تم کو شک نہیں آئے گا نا۔ اب اس سے بڑی دلیل کچھ اور دوں؟ اب میرے خانقاہ کے نظام کی دلیل تم اگر ان لوگوں سے پوچھو تو ان کی تو حسد کی نیت خراب ہوگی۔ سر پہ ہاتھ رکھنے والا خود حسد میں پڑھ کر بیچارہ آج کہاں سے کہاں ہے، تو پھر تم کو کیا حق معلوم ہوگا؟ لا محالہ یہی ہوگا کہ تمہارے اندر کا وہ شک تم کو شرک تک پہنچا دے گا۔ پھر نظر آئے گا یہاں پر شرک ہوتا ہے یا قدم وصلی ہوتی ہے، یہاں پر یہ نہیں ہوتا، کرنے والے خوش رہتے ہیں، نہ کرنے والوں کو یہ کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ نظام کو اتنا کھول کر اتنا آسان کر دیا گیا، جیسے دو جہاں کے مالک مدینہ منورہ کے اندر میں ہر صحابی کو 2 ہاتھوں سے معذور ہے تو حکم دیا کہ تبوک کے لیے مال کو جمع کرو۔ اب ہمارے لیے ہمارے اوپر الزام لگاؤ کہ تم اتنا سختی کیوں کر رہے غریب مریدوں کو بھی، تو ہم اپنے آقا کے نعرہ پاک کی طرف میں دیکھتے ہیں ہر چیز کو، اور جہاں ہم کو وہاں ثبوت مل گیا، ہم کو کسی کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، چاہے ہوں گے اپنی جگہ علامہ، ہوں گے تم اپنی جگہ مولانا اور مفتی، اور تم ہوں گے اپنی جگہ فقیہ امت، ہم احترام کریں گے، اس سے زیادہ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تبوک کے موقع پر دو جہاں کے مالک نے اعلان کیا تو کیا میرے دو جہاں کے مالک کو ضرورت تھی مال کی؟ مسجد نبوی کے آنگن کے اندر جمع کرنے کا حکم دیا۔ معلوم نہیں تھا مدینے کے اندر میں رہنے والے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھروں کو پالنے والے، چولہا جلانے والے، لیکن ان کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو قربانی پر لگوایا اس کی وجہ کیا تھی؟ دو جہاں کے مالک کو ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں تھی، بلکہ میرے مصطفیٰ کی منشا تو صرف یہ تھی کہ یا اللہ کہ جن کو میں نے اپنے قریب رکھا ہے وہ ایسے ہیں فرمیدہ کہ میرے حکم پر تیرے نام پر اپنا کتنا قربان کرنے والے ہیں، یہ بتانے کے لیے، رب کو بتانے کے لیے مصطفیٰ نے یہ کام کیا۔ یہ تو اللہ کو ضرورت ہے کہ میرے آقا کو ضرورت ہے، یہ قانون ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ اب لاؤ جو کچھ بھی ہے، معلوم ہے نا سب صحابہ کرام اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو جھاڑو لے کر آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھے قافلے کا پورا خرچ لے کر آ کر ڈال دیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے ہیر و جواہرات کی پوٹلیاں بن کر لا دیے، مدینے میں اعلان کیا، لانے والوں نے ایسا مسجد نبوی میں پیش کیا، ایک صحابی 2 ہاتھوں کے معذور مزدوری بھی نہیں کر سکتے، لیکن کہا کہ آقا کا اعلان ہوا ہے، سب کے لیے ہوا ہے، تو میرے آقا فرما سکتے تھے نا جو اہل ہے وہ لا کر رکھیں، تو دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مال بس ختم ہو گیا، بڑے بڑے لوگ لا دیے نا، سارا انتظام ہو گیا، اب نکو کا نظام محروم کرنا نہیں ہے، اس لیے لاکھوں کے نظام یہاں پر چلتے ہیں، لیکن وہ لنگر خانے کا ایک ڈبہ وہاں پر لگا کر رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن کس لیے ہے؟ یہ مزاج نبوت کا نظام ہے، یہ مدینے کی رونقوں کا ایک نظام ہے خانقاہ محمدی، پھر بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مدینے کے نظام کا عکس یہاں پر دیکھنے اور دکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں خانقاہ محمدی میں۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کچھ اور تو وہ اپنی سمجھ کا ذمہ دار ہے، اس کا جواب وہ رب کو اور میرے مصطفیٰ کو دے، مولا علی کو دے، غوث و خواجہ کو دے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے۔ تو مدینے میں اعلان کیا، کیا فرمایا کہ لاؤ، اور یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ہو گیا ماشاءاللہ ختم ہو، جو بیچارے میرے کمزور امتیاں ہیں اور جن کے پاس میں نہیں ہے میں اتنی سختی نہیں کرتا ہوں ان کو، اس واسطے صرف تم کھاتے جاؤ پیتے جاؤ نکل جاؤ، خالی کراؤ مت، ایسا نہیں فرمایا۔ ایک صحابی جن کے دو ہاتھ بھی نہیں ہیں، وہ صحابی تک میرے آقا کی جب بات پہنچی تو اپنے گھر سے گھسیٹتے ہوئے یہودی کے باغ میں گئے۔ میرا مقصد ہے میرے مصطفیٰ نے رب کی نظر میں لانے کے لیے اپنی امت کو کہ جو میرے دستے کرم دستے مصطفیٰ پر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ تیرے بندے ایسے ہیں کہ وہ خرچ کرنے میں اپنی پائی کو تیرے نام پر خوش ہوتے ہیں میرے حکم پر۔ یہ بتانے کے لیے رب العالمین کو میرے مصطفیٰ نے وہ عمل کیا۔ یہودی کے باغیچے میں گئے اور کہا کہ میں مزدوری کرنا ہے، یہاں تو پانی کھینچنا ہے موٹ کا، پہلے موٹ کے بولیاں رہتے تھے نا، وہ موٹ کا پانی کھینچ کے کھجور کے جھاڑوں میں یہ مزدوری، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو تیرے ہاتھ نہیں ہے نا؟ قربان جائے اس صحابی رسول پر، کہا کہ ہاتھ نہیں تو کیا بات ہے، جسم تو سلامت ہے۔ کیا ہے؟ جسم تو سلامت ہے، میرے سینے پر رسی باندھ دے اور اس موٹ کی رسی کو بندے، میں دن بھر زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور اپنی پیٹھ سے کھینچتے ہوئے تیرے کھجور کے باغیچے کو پانی دوں گا۔ میں ظلم کر رہا ہوں، اپنے مریدوں کو بھیک مانگ کر مجلس سے کراؤ اگر کہہ رہا ہوں تو۔ مل گئی دلیل؟ دن بھر وہ صحابی جن کی پیٹھ چھل گئی، میرے آقا سے اپنی امت کو چاہنے والے، خدا کی قسم کوئی دوسرے ہو سکتے ہیں؟ میں کس شمار میں ہوں؟ میں تو اس چوکھٹ کی طرف سے تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں ان راستوں کے ذریعے سے، اگر تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آخر میں شام کے وقت میں آیا، وہ یہودی دیکھا کہ پانی تو سینچا ہوا ہے، پورا باغیچے کے اندر میں کھجور کے پانی پہنچ چکا ہے۔ یہودی نے آ کر دیکھا پورا باغیچہ ہے کہ سینچا گیا پانی سے، تو تھوڑے سے کھجور نکال کر دیا، تو کہا کہ ان کھجوروں کو پوٹلی بند کر میرے گلے میں باندھ دو۔ کیا ہے جی؟ تو جہاں کے مالک نے کروایا، میں اتنی حماقت نہیں کر سکتا ہوں مگر میں ان کا نام لیوا ہوں۔ میرے بچوں کو بھی میں میرے مصطفیٰ کی نظروں میں لانا چاہتا ہوں، غوث و خواجہ کی نظروں میں لانا چاہتا ہوں، پنجتن پاک کی نظروں میں لانا چاہتا ہوں۔ اس لیے ایسی حرکتیں، ایسی عمل کرو، تم کہیں پر روڈ پر بیٹھ کر یا اپنے گھر میں 5 پیر بھائیوں سے خیرات منگ کے لے کر آ کر لنگر کراؤ گے، وہ بات میرے غریب نواز تک پہنچے گی، وہ راجن شاہ ولی تک پہنچے گی، تو کہیں گے کہ حیثیت اس کی نہیں تھی لیکن بھیک بھی مانگا۔ یہ اپنے پیٹ کے لیے بھیک مانگنا اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مجلس کے لیے بھیک مانگا ہے تو ان کی نظروں میں آ کر تم کو بلندیاں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو وہ صحابی اس کھجور کی پوٹلی کو لے کر آئے، دو جہاں کے مالک نے دیکھ لیا کہ کھجور کی پوٹلی آئی، اور وہ صحابی کے کھجور کی پوٹلی کو لیا اور جو مسجد نبوی کے اندر میں ہیرے جواہرات کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے ان سب کے اوپر رکھا اور کہا کہ سب کی قبولیت اس پوٹلی کی وجہ سے۔ یہاں پر کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تمہاری نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تمہاری غربت اس راہ کے اندر میں معنی نہیں بن سکتی، تمہارا بھکاری پن اس راہ کے اندر معنی نہیں بن سکتا۔ یہ نظام کو تم سمجھنا ہو تو میرے غوث و خواجہ کے نظام سے سمجھو تو سمجھ میں آئے گا، اور یہ کاملین کے نظام سے سمجھو تو سمجھ میں آئے گا، پنجتن پاک کے نظام سے سمجھنا۔ اب تم کانوں میں وہ لگا کے واٹس ایپوں کے اوپر مولویوں کے اور دوسرے پیروں کے، جھبے اور روپے والوں کے، سونے کے اور انگوٹھیاں ہارا والوں سے، ان سے اگر اس نظام کو سمجھنا تو پھر تو تم گمراہ ہی ہو جاؤ گے اس نظام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعے سے اپنے محبوب کی نال نبات کی چوکھٹ ہم سب کو اور بچے کو عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔